الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم نے سورہ البروج کرنی ہے۔ جی سر، سورہ البروج کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر آپ ہی شروع کر دیں۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر والسماء، اچھا اس میں یہ پہلا تو شمسی ہے سر، والسماء میں حروف شمسی ہے، اور سماء پھر آگے ود ماجب ہے سر، اس میں حمزہ کے کیونکہ ایک ہی اس میں آ رہا ہے۔ جی سین حروف شمسی میں سے ہے، تو یہ والسماء، تو پھر اس کو ہم سین کو یہ الف اور لام گر جائیں گے، والسماء۔ پھر آگے ہمارا ایک ہی حروف کے اوپر حمزہ ہمارے جو ہے نا مد جائز اور واجب ایک ہی کلمے کے اندر آ رہے ہیں، تو یہ پھر مد واجب ہو جائے گا۔ صحیح نہیں، آپ نے اصطلاحات جو ہیں وہ صحیح استعمال نہیں کی۔ آپ نے کہنا ہے کہ شرط مد اور سبب مد یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں۔ جی سر، میں نے غلط کہہ دیا، میں نے مد جائز شرط کہہ دی، شرط مد اور جی میں نے غلط کہہ دیا سر، دوبارہ سے کہہ شرط مد، جی شرط مد اور سبب مد ایک ہی کلمے کے اندر ہیں، تو اس لیے یہ مد واجب بن جائے گا۔ صحیح ہے۔ والسماء، پھر زال کی آگے الف مدہ حمزہ کے برابر ہے، الف جو ہے تو سر یہ حمزہ کے برابر کہیں گے یا الف مدہ کے؟ میں کنفیوز ہو گیا ہوں۔ نہیں، زال کے بعد الف مد ہے۔ ہاں الف مد ہے، برابر تو یہ الف کہتے ہیں جب کوئی کسی مد کا بدل ہو نا، تو پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے برابر ہے۔ یہ تو خود مد ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ الف مد ہے سر۔ ہاں، تو دو حرکت تک الف اس کو مد ہے، کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر سر آگے حمزۃ الوصل آ جائے گا، لام ذات البروج، تو یہ حمزۃ الوصل ہو جائے گا، اور اس میں یہ الف یا یہ نہیں پڑھیں گے، تو یہ حمزۃ الوصل ہوگا لام ذات البروج۔ پھر آگے را جو ہے وہ موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، پھر اس کے آگے واو مد ہو جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے والے حروف کے اوپر را کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واو ہو جائے گا۔ پھر جیم اگر ہم آگے جو ہے اس کے اوپر اگر ہم رکیں گے تو یہ کتب جد میں سے آ جاتا ہے، یہ کلکلہ کبرا ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ میں ہے، تو یہ کلکلہ اگر نہیں رکیں گے تو پھر ایک ہی حرکت اس کی ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، کہ آگے لا آ رہا ہے تو آپ اس کو ملا کے اگلے اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی حمزۃ الوصل ہے سر، ول یوم، اور پھر یا کے بعد واو جو ہے یہ واو لین ہے کیونکہ اس سے پیچھے جو یا ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ واو لین ہو جائے گا۔ پھر آگے حمزۃ الوصل پھر آ جاتا ہے میم کے بعد، لام جو ہے ساکن ہے تو وہ حمزۃ الوصل یہ بنے گا، اور پھر آگے واو جو ہے یہ واو لین ہوگا کیونکہ اس سے پیچھے زبر ہے میم کے اوپر۔ پھر آگے جو واو ہے یہ واو مد ہوگا کیونکہ اس سے پیچھے پیش ہے۔ پھر دال جو ہے یہ آگے جو اگر یہاں پہ ہم رک جائیں گے تو اس کی حرکت گرے گی تو یہ کلکلہ کبرا ہو جائے گا، تو اگر نہیں رکیں گے تو وہ سنگل حرکت تک ہی وہ پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے آگے شین کے بعد جو ہے الف، یہ حمزہ الف مدہ ہے، تو اس کو الف مدہ اس کو بھی دو حرکت تک پڑھیں گے۔ ہاں اس میں حمزہ نہیں ہے، جی تو وہ یہ الف مد ہے۔ اس کو بھی ہم دو حرکت تک، جی الف مدہ اس کو بھی دو حرکت تک پڑھیں گے،
دو حرکت تک کھینچ لیں گے. شاہدوں پھر آگے دال کے نیچے جو ہے وہ تنوین ہے, یہ اس کے آگے واو ہے, یہ یومن میں سے ہے, یہ ما غنہ پڑا جائے گا. شاہدی تو یہ ما غنہ ہوگا. کیا چیز تنوین ما گننا ہوگی؟ دال اور جو یہ تنوین ہے دال کے نیچے. نہیں اس کا پورا نام کیا ہوتا ہے جب تنوین کے بعد یہ یومن میں سے ہے نا واو؟ جی یومن تو یہ بتا رہا ہوں یومن میں سے ہے تو یہ ما غنہ ہو جائے گا پھر. نہیں آپ ایک چیز کر رہے ہیں, ما گننا تو ہے, اس سے پہلے بھی کچھ اور اصطلاح ہے, ادغام ما گننا. ادغام رائٹ. ٹھیک ہے, سر. ادغام ما اچھا گننا یہ ہو جائے گا. جی یہ یومن میں سے ہے تو ادغام ما غنہ ہو جائے گا. پھر آگے شین جو ہے یہ ہمس میں سے ہے. جی مشعود. پھر آگے ہمارا پھر واو مد ہے سر, کیونکہ اس کے پیچھے پیش ہے. یہاں پہ آگے ہمیں رکنا پڑے گا کیونکہ تو ہے تو وہ رکنا پڑے گا, تو یہ اس کی جب تنوین گر جائے گی تو یہ کلکلہ کبرا بن جائے گا. صحیح ہے. پھر آگے پھر آگے جو سواد ہے سر یہ بھی ہمس میں ہوگا. پھر اس کے آگے کھڑی زبر ہے, یہ الف مدہ کے برابر ہے, یہ بھی دو حرکت تک کھینچی جائے گی. فبل. پھر آگے پھر حمزۃ الوصل ہے, آگے جو اس میں یہ حمزۃ الوصل ہے. پھر آگے خا جو ہے سر یہ بھی ہمس میں سے آتا ہے. پھر آگے واو مد ہے کیونکہ اس سے پیچھے پیش آ رہا ہے دال کے اوپر, واو مد ہو جائے گا یہ. پھر یہاں پہ اگر ہم رکیں گے تو یہ کلکلہ کبرا ہو جائے گا, اس کی حرکت گر جائے گی اگر دال کی. یہ کتب جد میں سے ہے تو کلکلہ کبرا ہوگا. اگر ہم نہیں رکیں گے تو ایک حرکت تک پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور یہ پھر یہ جو ہے اگلا شمسی ہو جائے گا دن, کیونکہ یہ بھی اس میں سے حق کا خوف جب آپ اس کو یوں کہیں کہ آگے جو انہار ہے نا اس میں نون حرف شمسی ہے, اور اگر ہم اس کو پیچھے دال سے ملا کے پڑھیں گے تو پھر تو وہ دال کا نون میں ادغام ہو جائے گا. اور اگر ہم وہاں رک گئے, دال کا کلکلہ کر دیا, اس کے بعد پھر ہم یہاں جو حمزہ ہے اس کو زبر دے کے پڑھیں گے اناری. ٹھیک ہے سر. اگر رکیں گے تو پھر وہ ہم حمزہ کو اوپر زبر دے دیں گے تو انار ہو جائے گا, نہیں تو دال کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو اس کا ادغام ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. دن ناری. پھر اس کے بعد نون کے بعد پھر الف مدہ ہے, اس کو بھی دو حرکت تک پڑھیں گے. پھر اس کے آگے را جو پتلی پڑی جائے گی کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. زال کے بعد پھر الف مدہ ہے. پھر آگے پھر حمزۃ الوصل ہے. ذات تا کے بعد جو لام ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. پھر آگے آتا ہے واو, پھر آگے واو مد آ جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے پیش ہے. اور یہاں پہ بھی اگر ہم رکیں گے اس کے بعد دال ہے جو لاسٹ میں, اس کے اوپر اگر رکیں گے تو کلکلہ کبرا ہو جائے گا. اگر نہیں رکیں گے تو وہ ایک حرکت تک پڑھ کے ہم آگے, تو کیونکہ اس کے الف یا حمزہ کے نیچے وہ زیر ہے تو وہ اس کو تو اسی طرح ہی پڑھیں گے, تو اس کو ایک حرکت تک پڑھیں گے. پھر ٹھیک ہے, چلیں آپ یہاں تک ہی رہنے دیں, اب آپ اس کو پڑھ دیں. جی سر. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. پھر پڑھیں. جی سر. والسماء ذات البروج. ٹھیک ہے. والیوم. جی سر. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. اوکے سر. والیوم الموعود. والیوم الموعود. اوکے. والیوم الموعود. کیونکہ یہاں واو لین ہے نا تو اس کو مو کر کے پڑھنا ہے. موعود. پہلے والا واو لین ہے, دوسرے والا واو مدہ ہے,
تو اب ہم نے اس کو اس کو پڑھنا ہے مؤ اور دوسرے کو پڑھنا ہے او، اور پھر وہ 2 حرکت سے بھی زیادہ ہو جائے گا. جب ہم رکیں گے نا دال پہ کلکلا کریں گے تو پھر یہ اب مد عارض بن جائے گی کیونکہ دال کو ساکن کر دیا نا. جی جی تو اس کو ہم پڑھیں گے والیوم الموعود. میں دوبارہ پڑھتا ہوں سر. والیوم الموعود. جی دال کا کلکلا نہیں ہوا آپ کا، باقی صحیح پڑھا آپ نے. جی والیوم الموعود. صحیح ہے. وشاہد دوبارہ پڑھتا ہوں میں سر. وشاہد ومشہود. وشاہد ومشہود. وشاہد ومشہود. صحیح. قتل اصحاب الاخدود. ایک دفعہ پھر پڑھیں. قتل اصحاب الاخدود. صحیح ہے. النار ذات الوقود. اب یہ اب آپ نے نا واو کو تھوڑا لمبا کر دیا. وہ ایک حرکت ہے نا اس کے اوپر زبر ہے تو یہ ہوگا النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. واو کو لمبا کر رہے ہیں آپ. یہ ہوگا نہیں یہ ہے نا الوقود. اصل بیسیکلی اگر صرف اس لفظ کو دیکھیں تو یہ ہے الوقود. تو واو کو لمبا کر کریں گے نا، ہم کہیں گے اگر الواقود تو وہ غلط ہو جائے گا. الوقود. ہاں وقود یعنی واو کو لمبا نہیں کرنا دینا. مگر یہ دال کو تو لمبا کریں گے نا، وہ ابھی اوپر جیسے ہم نے پڑھا تھا مد عارض. ہاں نہیں دال کو تو کریں گے. میں صرف واو کی بات کر رہا ہوں جو لام کے بعد واو ہے. یعنی اس کو آپ جب پڑھ رہے ہیں نا تو تھوڑا سا ایسے ہو رہا ہے مجھے وہی مکس ہو رہا ہے. وہ میں جب دال کو لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ واو میرے نہیں دال تو بعد میں آئے گا نا. آپ پہلے دال کو ذہن میں نہ لائیں. جب آپ واو پہ ہیں، میں پہلی واو کی بات کر رہا ہوں جو لام کے بعد واو ہے. آگے والی جو واو ہے نا وہ تو مدہ ہے، وہ تو لمبی ہوگی. میں پہلے والی واو کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو آپ الواقود نہیں پڑھیں، اس کو الوقود پڑھیں. رائٹ سر رائٹ. ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں. میں اب سمجھ گیا ہوں سر. میں اگلے کے اوپر وہ ہاں نہیں میں پہلی واو کی بات کر رہا ہوں. جی سر پڑھیے. سر مجھے آواز کٹ رہی ہے ذرا، تو میں دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے. النار ذات الوقود. ہاں صحیح ہے. چلیے جی آگے حسن صاحب آپ شروع کریں. جی میں شروع کرتا ہوں. اچھا ایک بات سب میری توجہ سے، یہ نا جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس طرح سے پڑھیے کہ جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا آپ کے ذہن میں قواعد ہیں، آپ کو آتے ہیں. اب ماشاءاللہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ سب کو سارے قواعد ماشاءاللہ سے آ گئے ہیں پریکٹس کرتے کرتے. لیکن آپ نے جب بتانا ہے نا تو ایسے بتانا ہے کہ جیسے سننے والے کو کسی بات کا نہیں پتا. تو پھر آپ کی پریکٹس بھی اپنی صحیح طریقے سے ہوگی اور دوسرے والے کو بھی سمجھ آئے گی. اگر کسی کی کمی ہے سننے والے میں، جیسے اب ہم جو ہے نا، میں آج سے جیسے بات کی تھی نا، اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. میں اس میں وہ ہمارا جو چینل ہے اس میں بھی ڈال دوں گا. تو کوئی بندہ بعد میں سنے تو آپ کی آواز سے کوئی اگر سیکھے گا تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ آگے والا بندہ اس چیز کو پوری طرح نہیں جانتا اور آپ اس کو آدھا بتاتے ہیں یہ زیوم کرتے ہوئے کہ سننے والے کو پتہ ہے، تو وہ پھر دوسرے والے کو اتنا سمجھ نہیں آئے گی.
تو آپ نے یعنی بتانا ہے کہ یہ فرض کیا جس حرف میں ہے نا ہمس، تو آپ نے بتانا جی یہ حرف ہے، چونکہ یہ ساکن ہے تو اب اس میں ہمس ہوگا. تو یہ زال کے بعد الف مدہ ہے، اور یہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یہ الف مدہ کا بدل ہے، اس کو ہم 2 حرکت تک کھینچیں گے. اس طرح سے نا پوری بات بتائیں، تو تاکہ آپ کی اپنی بھی پریکٹس اچھی ہو جائے اور سننے والے کو بھی فائدہ ہو اس میں. چلیے بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں قواعد بتاتا ہوں. جی جی آیت ہے از ہم، جو پہلا حرف ہے اس میں پہلا جو کلمہ ہے اس میں جو ہے میم جو ہے پہلے وہ ہوگا اخفا. اس کے بعد جو اگلا ہے علیہ، اس میں یا نہیں، جو ہے لین ہے. آپ نے جی جی اخفا کس کو بتایا ہے؟ میم جو ہے ہم کا میم؟ ہم جو ہے ہم نہیں، یہ تو ہوتا ہے آواز اظہار شفوی ہوتا ہے. آپ اخفا کس کو کہتے ہیں؟ وہ میں صحیح نہیں، وہ میں کنفیوز ہو گیا، وہ اظہار شفوی کہنا تھا مجھے. ہاں ٹھیک ہے، ہم میں جو میم ہے اس کا اظہار شفوی ہوگا. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. اچھا، اس کے بعد علیہ، اس میں اس میں کنفیوز ہو گیا میں. لین، یہ یا لین نہیں، اس کے دوسرا صحیح وہ کہہ کیا رہے ہیں آپ. یہ یا لین ہے. آج کیا مسئلہ ہے، لوگ کیوں تھوڑا گھبرا رہے ہیں؟ یہ ریکارڈنگ کا لفظ دیکھ کے تو نہیں آپ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہماری آواز بعد میں ریکارڈ ہو رہی ہے؟ تو کوئی اس کا پریشر تو نہیں پڑ گیا؟ آپ ماشاءاللہ سارے اچھا پڑھ رہے تھے، آج تھوڑا ہو رہا ہے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. نہیں شاید گرمی زیادہ ہو گئی ہے. اچھا چلیے. اچھا، یہاں یالین ہے. علیہ میں جو لام کے بعد یا ہے، یہاں یالین ہے. کے بعد ہا کے بعد الف مد آ رہا ہے، اس کو ایک حرکت دیں گے. پھر آگے عود میں جو اگلا ہے کلمہ، اس میں واو جو ہے وہ مد آ رہا ہے. جی اور ادھر اگر ہم وقت کریں گے تو یہ مد عارض بنے گا. اگر اور دال جو ہوگا وہ ہوگا اپنا قلقلہ کبرا، کیونکہ دال پہ اگر وقت کرتے ہیں. صحیح. اور اس میں اگر ہم وقت نہیں کریں گے تو یہ آگے جو ہے جس طرح اس پہ تنوین کا قاعدہ ہے، تو یہ یرملون والا قاعدہ جو اس میں یومن اس میں مزید جو فردر ہے اس میں وہ ہوگا یومن والا، اور اس میں ادغام ما غنہ ہوگا جو کہ ہم سے جا کے واو سے ملے گا. مطلب وہ واو سے ادغام ما غنہ ہوگا اس کا. صحیح. تو آگے اگلا جو کلمہ ہے وہم، اس میں میم جو ہے اظہار شفوی ہے. اس کے بعد علا میں جو لام ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ الف مد کا بدل ہے، 2 حرکت دیں گے یہاں پہ. اس کے بعد اگلا جو ہے حرف، اس میں نیم کے بعد الف ہے مد، 1 حرکت دیں گے. آگے افعالون میں آتے ہیں تو یہاں نہیں، 1 حرکت نہیں، 2 حرکت ہوگی میم کے بعد جو الف مد ہے. جی میم کے بعد الف مد ہے تو 2 حرکت ہوگی. آگے ہے یفعلون میں آتے ہیں تو اس میں ہوگا جو ہے واو مد آ رہی ہے. اس یفعلون سے میں پہلے تو نا فا جو ہے وہ ساکن ہے، تو یہ ہمس ہے. فا ہمس ہو گیا. جی اچھا، اس کے بعد واو مد ہے، 2 حرکت دیں گے یفعلون. اس کے بعد بالمؤمنین، اس میں حمزۃ الاصل ہوگا لام کے ساتھ. پہلے جو بالمؤمنین، اس میں جو ہے لام کے ساتھ حمزۃ الاصل ہو کے پھر آگے مومنین میں آپ نون. حمزۃ ال کیا کہہ رہے ہیں؟ حمزۃ الاصل کہہ رہا ہوں میں. نہیں، اصل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل تو وہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے. جو شروع میں جیسے مطلب ہم ایک اگر یہ بل ایک ہی وہ کلمہ نہیں بنے گا بالمؤمنین. نہیں، ایک تو ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ اصل میں مرکب ہے نا. ویسے تو تھا المومنین، تو یہ ساتھ با جی لگا ہے نا حرف جر، یہ تو پریپوزیشن ہے. اب جی الف جو ہے نا یہ تو پڑھا نہیں نا جائے گا.
جی اصل ہوتا تو پھر تو اس کی آواز نکالتے. اب ہم با کو لام سے ملا رہے ہیں تو یہ حمزہ جی الوصل ہوا. ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی کہ اگر وہ ایک ہی کلمے میں مطلب مل رہا ہو تو اس میں حمزۃ الاصل لیں گے, اگر دوسرے کلمے سے مل رہا ہو تو حمزۃ الوصل لیں گے. یہ اصل میں یہ دو کلمات ہیں, یہ ایک اچھا با پھر ہے, ٹھیک ہے, ایک با ہے اور ایک المومنین ہے. صحیح تو ہے, پھر لیکن یہی چونکہ میں با تھوڑا سا کو الگ پوچھنا نہیں چاہ رہا لکھا جاتا, وہ ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے نا. تھا, میں با کو ایک ہی اس میں لے رہا تھا کلمے میں. ہاں نہیں, ویسے بھی آپ پڑھنے کے انداز سے سمجھ لینا کہ اگر اصل ہوتا تو پھر تو پڑھا جاتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آگے بالمؤمنین میں جو آگے ہے نون کے بعد یا جو ہے مد آ رہا ہے, اس کو 2 حرکت دیں گے. پھر آگے کلمے میں آتے ہیں تو شہود میں واو مد آ رہا ہے, اس کو 2 حرکت دیں گے. اور اگر جو ہے جیسا کہ وقف کریں گے تو دال جو ہے قلقلہ کبرا ہوگا یہاں پہ. نہیں, یہاں تو ہم نے وقف کرنا ہی ہے, یہاں جی آپشن نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس. جی, تو تو یہ آگے مد عرض بنے گا اور دال کا مد عارض قلقلہ بنے گا, کبرا ہوگا. قلقلہ کبرا ہو جائے گا. اور مد عارض بھی یہاں بن جائے گا کیونکہ واو جو ہے مد کی وجہ سے. اس کے اگلے آیت میں آتے ہیں تو وما, اس میں میم کے بعد الف مد ہے, 2 حرکت دیں گے. ناکامو میں آتے ہیں تو اس میں واو مد آ رہا ہے, 2 حرکت دیں گے. اور منہم اس میں آتے ہیں تو اگلا کلمہ جو ہے اس میں نون ساکن ہے, تو اس میں نون ساکن کا جو قاعدہ ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے جو ہے آر ہوگا یہاں پہ. تو کیونکہ وہ ہوگا جو حروف ہلکی میں سے ہے ہا, اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ اظہار ہوگا. ویری گڈ, تو یہاں منہم کے میم جو ہے وہ اظہار شفوی ہو جائے گا یہاں منہم. صحیح ہے. آگے اللہ میں آتے ہیں اگلا کلمہ, تو اس میں لام کے اوپر لام مشدد ہے, اور کیونکہ یہاں لام مشدد کے بعد الف ہے تو اس پہ, اور اس کو ہم اس سے اگلا کلمہ دیکھیں تو ان آ رہا ہے, جو تو اس میں دونوں کلمات میں دیکھیں تو پہلا الف مد جو ہے وہ شد مد بن کے جو اگلا حمزہ ہے اس پہ جو ہے صبر مد بن جائے گا, اور یہ یہاں پہ 4 حرکت ہم دیں گے, 4 حرکت تک ہم دیں گے. اللہ مطلب اسے لمبا حرکت 4 حرکت تک جائیں گے. آگے جو کلمہ ہے وہ ان, اس میں نون ساکن ہے, اور اچھا نہیں, اس یہ سے آگے کون سی مد بنی, یہ جو اللہ پہ مد ہے اس کا نام کیا بنے گا؟ جی یہ مد واجب بن گئی ہے, کیوں؟ مد عارض بن گئی, مد جائز بن گئی, کیونکہ یہ اگلے کلمے میں جو حمزہ ہے اس کی وجہ سے پچھلے جو ہے الف کے اوپر وہ 4 حرکت آئی, تو یہ مد جو ہے جائز بن گئی, مد جائز. ہاں, کیونکہ شرط مد جو ہے وہ اللہ میں ہے اور سبب مد جی ان میں ہے, یعنی دوسرے ان کلمے میں میں, ہے, تو اس کو ہم مد جائز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی مد جائز بن گیا. اچھا اس میں جو اگلا ہے ان, اس میں نون ساکن کا قاعدہ جو ہے وہ آگے یا ہے, تو اس کا یرملون میں سے اور مزید جو ہے یومن میں سے ہوگا, تو ادغام ما غنہ ہوگا یہاں پہ. تو صحیح ہے. اس کو ہم جو ہے اگلے کلمے میں اگر دیکھیں تو اس میں اس کے بعد نون کے بعد واو مد آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم 2 حرکت تک جائیں گے. پھر آگے باللہ, اس میں لام جلالہ آ رہا ہے, اور یہ جو ہے اس کے بعد باللہ العزیز جو ہے اس میں حمزۃ الوصل ہو رہا ہے. نہیں, جو اگلے ایک کلمے چیز اور بتائیے, یہ مرکب اللہ کا جو لام جلالہ ہے وہ موٹا پڑا جائے گا یا باریک, اور اس کی وجہ بھی بتائیے. دیکھیں میں اس میں مرکب جو ہے باریک باللہ, کیونکہ زیر کی وجہ سے جو ہے ہاں صحیح ہے, صحیح ہے. با کے نیچے چونکہ زیر ہے جی تو اس کے اس کی بعد وجہ ہم سے وہ باریک اللہ کا ہوگا. جو لام ہے دوسرا وہ باریک پڑیں گے. جی باللہ العزیز الحمید, اس میں باللہ جو ہے اس میں پھر حمزۃ الوصل ہو رہا ہے, اور اس میں کے بعد جو ہے یا مد آ رہا ہے, 2 حرکت دیں گے. اور پھر اس سے اگلے کلمے میں پھر حمزۃ الوصل ہوگا عزیز الحمید, تو اس کو ہم ملائیں گے تو حمزۃ الوصل ہوگا. اور میم کے بعد یا مد آ رہا ہے,
اور دال جو ہے اگر ہم یہاں وقف کریں گے جیسا کہ آیت دونوں آپشن ہے یہاں، تو وقف کرتے ہیں تو دال کے اوپر قلقلہ کبرا بنے گا اور مد عارض ہو جائے گا یہاں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم وقف نہیں کرتے تو اس کو ہم آگے ملائیں گے، لام شدت ہے اور حمزۃ الوصل کریں گے، حمید الذی تو اس میں ساتھ ملا کے پڑھیں گے. تو صحیح. اس آگے الذی میں جو کلمہ ہے اس میں لام شدت کے بعد دال کے بعد یا مد آ رہا ہے، 2 حرکت دیں گے یہاں. پھر لہو اس میں الٹا پیش جو ہے ہا کے اوپر وہ واو مد کا بدل ہے، 2 حرکت یہاں دیں گے ہم. لہو جو ہے اس میں 2 حرکت تک جائے گا. پھر ملک السماواتی کیونکہ یہاں لام جو ہے اس پہ ساکن ہو رہا ہے تو یہ حمز ہوگا اور یہاں حمزۃ الوصل ہو جائے گا. ملک السماواتی وہاں میم کے اوپر یہاں کھڑی زبر ہے جو کہ الف مد کا بدل ہے 2، اور واو کے اوپر پھر جو ہے کھڑی زبر ہے 2 حرکت دیں گے. ملک السماواتی والارضی اگلا جو کلمہ ہے اس میں حمزۃ الوصل پھر سے ہوگا واو کے ساتھ لام کا، اور یہ ہم ملا کے پڑھیں گے والارضی، اور جو ہے یہاں را ساکن ہے تو اس میں یہ حمز ہو جائے گا اس کا. اور یہاں جو ہے عرض یہاں اگر ہم رکتے ہیں جیسے کہ ہے یہاں رکتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ہے اس کو ابھی حمز میں ہو جائے گا. یہ آگے اس کا ہم بتا رہے ہیں اول عرض جو ہے نہیں، داد جو ہے نا یہ حروف ہمس میں نہیں ہے. داد وہ صاد ہوتا ہے، صاد ہے، داد نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. والارض صحیح ہے. اچھا اس کے بعد واللہ اس میں جو ہے لام جلالہ ہے اور یہ موٹا پڑ جائے گا، زبر ہے کیونکہ واو کے اوپر، اور واللہ اس لیے یہاں لام جلالہ موٹا مخفم پڑا جائے گا. صحیح. اس کے بعد الا میں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے 2 حرکت تک دیں گے یہاں. الا پھر آگے کلی اس میں لام مشدد ہے اور اس کے بعد شیئن یہاں قاعدہ لگے گا تنوین کا، اور یہاں پہ اخفا ہوگا نون کا جو ہے شیئن شہید. اور یہاں شہید کلمہ میں دیکھیں تو اس میں یا مد ہے اور 2 حرکت دیں گے اور یہاں رکنا ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ دال کا قلقلہ کبرا ہوگا اور مد عارض یہاں بنے گا. یا جو ہے کیونکہ یہاں پہ یا مد آ رہے ہے دال سے پہلے تو یہ مد عارض بنے گا. یہاں 4 حرکت تک دیں گے ہم شہید کو، شہید یعنی کہ لمبا پڑھیں گے ہم. اگلے اس میں کلمے میں ان الذین اس میں نون مشدد ہے اور آگے لام مشدد ہے سے آگے، تو ہم اسے حمزۃ الوصل کریں گے. ان الذین مطلب اسے ملا کے پڑھیں گے ہم. صحیح. آگے یا مد آ رہا ہے ان الذین، اگلے کلمے میں وہ 2 حرکت دیں گے وہاں. پھر آگے کلمے میں آتے ہیں تو فتنو میں جو ہے اس میں واو مد ہے 2 حرکت دیں گے، لیکن اس کو اگلا کلمہ میں ہم نے لام سے ملانا ہے تو وہ حمزۃ الوصل ہوگا. فتنل تو وہ حمزۃ الوصل کے اگلے کلمے سے ملے گا. فتن المؤمنین اس میں آگے دیکھتے ہیں تو نون کے بعد یا مد آ رہا ہے، اسے 2 حرکت تک دیں گے. مومنین والمؤمنات اگلا کلمہ دیکھیں تو اس میں پھر واو کے ساتھ اگلا کلمہ حمزۃ الوصل ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی حسن صاحب کوئی ایشو ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو آ رہی ہے آواز ان کی؟ فارغ میں جو ہے میم کا جو ہے اظہار شفوی ہوگا. جی. اس کے بعد عذاب اس میں الف مد آ رہا ہے اس کلمے میں تو یہاں 2 حرکت ہوگی. عذاب کے بعد
جہنم، اس میں نون مشدد ہے، اور کے بعد اگلا کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں والا ہم میں میم کا پھر سے اظہار شفیع ہوگا، ہاں والا ہم میں اس کلمے کے بعد اگلا کلمہ عذاب، اس میں الف مد آ رہا ہے درمیان میں، تو وہاں 2 حرکت ہوگی، اور اس کو عذاب الحریق کیونکہ ہم اگلے کلمے کے ساتھ ملائیں گے تو وہ عذاب الحریق حمزۃ الوصل ہو کے پڑھا جائے گا، لام کے ساتھ با کا حمزۃ الوصل ہوگا، اور یہاں پہ اسی کلمے میں یا مد آ رہا ہے تو وہاں 2 حرکت ہوگی، اور کاف پہ ہم یہاں ساکن کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں رکنا ہے ہم نے تو یہاں قلقلہ کبرا بنے گا کاف پہ، اور یہاں مد عارض بنے گا کیونکہ کاف سے پہلے یا مد ہے، اس مد عارض کی وجہ سے ہم اس کو لمبا کھینچیں گے، حریق یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے تھوڑا 4 حرکت تک۔ اس کے بعد یہاں تک بھی پڑھنا ہے؟ ہاں یہاں تک چاہیے، بس اب آپ پڑھ دیں اس کو۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اچھا یہ آپ جہاں پہ رک رہے ہیں نا، تو ہم جب ایکسپلین کرتے ہیں قواعد کو تو ہم کہتے ہیں کہ دال کا کلکلا ہوگا، لیکن آپ کی آواز سے کلکلا ہوتا محسوس نہیں ہو رہا۔ اوکے میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ شہود ایسے پڑھیں گے تو پھر دال کا کلکلا ہوگا۔ ہاں دال کی آواز آنی چاہیے نا زوردار، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کلکلا کبرا ہوا۔ کبرا کا مطلب ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ بڑا، جی بڑا، اس میں آواز زیادہ آنی چاہیے۔ شہود، یس اب ٹھیک ہوا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ صحیح ہے۔ اچھا اب جیسے یہ آخری آیت آپ نے پڑھی ہے نا، تو یہ تھوڑی لمبی تھی، اور اگر آپ کو اس دوران مشکل ہو رہی تھی تو کسی جگہ آپ رک سکتے تھے، تو رکنے کی صورت میں ایک وہ ردم بنا تو وہ چلنے دینا چاہیے۔ نہیں اگر تو آپ پڑھ سکیں آسانی سے تو پھر تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ پریفریبل تو یہی ہے کہ جہاں وقف نہیں ہے وہاں وقف نہ کیا جائے، لیکن اگر فرض کیا آیت لمبی ہے نا، جیسے اگر آپ کو وہ سانس رک رہی ہو یا ادائیگی میں صحیح ادائیگی میں مشکل ہو رہی ہو، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ رک جائیں اور پھر پیچھے سے ملا کے پڑھ لیں۔ جیسے اگر فرض کیا آپ عذاب جہنم پہ آ کے رک جاتے تو پھر آپ دوبارہ پڑھ لیتے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یعنی وہ پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو مشکل نہیں ہو رہی تو پھر تو پریفریبلی آپ پورا ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ آیت تھوڑی لمبی تھی نا، تو ایک ساتھ پورے قواعد کے ساتھ پڑھنے میں اگر مشکل ہو تو پھر آپ آسانی کے لیے کسی جگہ رک سکتے ہیں، بس جہاں رکیں گے وہاں اس کی آخری حرکت گرا دیں گے۔ جیسے عذاب جہنم ہے نا، تو آپ کہہ دیتے عذاب جہنم، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پیچھے جو مومنات ہی ہے وہاں رکیں تو ہم کہیں گے والمومنات، وہ پھر تا کا ہمس ہو جائے گا، لیکن دوبارہ ملا کے پڑھنا پڑے گا پھر تا کی زید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ چلیے جی آگے اب خالد صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اس میں نون مشدد ہے، زور دے کر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے، اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ ان الذین، پھر اس کے بعد
یا جو ہے یہاں پہ یا مدہ ہے. جی اوکے ان الذین یا مدہ ہے. پھر اس کے بعد الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ الف مد کا بدل ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے. پھر نون پیش کے بعد واو مدہ ہے. پھر اس کے بعد حمزۃ الوصل ہوگا عامل الصالحات میں واو کے بعد، اور صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے اور مشدد بھی ہے، اسے زور دے کر بھی پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے لہٰذا یہ الف مد کا بدل ہے، اسے 2 حرکت تک بھی پڑھیں گے. اس کے بعد اس میں ہا کے بعد جو ہے وہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ الف مد کا بدل ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے. لہم میم کا اظہار شفی صحیح ہے یہاں پہ. اور پھر جنتن نون پہ مشدد ہے اور یہ زور دے کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد تنوین ہے، اور نہیں، نون تنوین کے کے اوپر ساتھ زبر بھی ہے. سوری نون کے اوپر تشدید کے علاوہ کھڑی زبر بھی ہے. ہاں کھڑی زبر بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے، وہ الف مد کا بدل ہے، اسے زور کے دینے کے ساتھ ساتھ 2 حرکت تک پڑھیں گے. ہاں صحیح. اور اس کے بعد تا کے اوپر تنوین ہے. اس کے بعد کیونکہ وہ ہم یہاں پہ تنوین اور نون کو ساکن کا جو ہے وہ رولز اپلائی ہوگا، اس میں تنوین کے بعد تا آ رہا ہے تو لہٰذا اظہار یہ ہوگا آپ دیکھیے نا، اخفا. اس میں اخفا یرملون میں سے ہے جی کوئی؟ نہیں، اس میں یرملون میں سے نہیں ہے، اس میں ہلکی میں سے نہیں ہے، اس میں با نہیں ہے، تو یہ ابھی میں نے بولا تھا میں بھول گیا پھر دوبارہ. کیا بچا پھر پیچھے جو جی جی وہ آخری کیا اظہار. رہ جو زیادہ جی تر جی اس میں تو وہی اپلائی ہوتی نا، اخفا کہتے ہیں اس کو. اخفا میں بول دیا تھا پھر میں بھول گیا دوبارہ. صحیح، جی کوئی اخفا بات. ہوگا یہاں پہ. جی اس کے بعد تج یہاں پہ جیم جو ہے وہ کے اوپر مد ہے، مد کہہ رہا ہوں میم کے اوپر ساکن ہے، لہٰذا یہ قلقلہ صغرا ہوگا اس میں، کتب جد میں سے ہے لہٰذا. اور اس کے بعد اور اس کے بعد یا مدہ ہے را کے بعد. پھر من پھر یہاں پہ دوبارہ نون ساکن کا رول، نون اور تنوین کا رول ہوگا اخفا ہوگا، اخفا ہوگا صحیح، کیونکہ نہ اس میں حروف حلقی میں سے ہے، نہ یرملون میں سے ہے، نہ با ہے، لہٰذا یہ اظہار شفی یہاں پہ اظہار ادغام ہوگا. کیا ہو گیا اظہار اخفا. اخفا یہ بار بار ذہن سے نکال، اخفا ہوگا یہاں پہ. صحیح ہے. پھر اس کے بعد اس سے یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں مجھے بغیر آپ کو چیک کیے کہ آپ لوگ جو ہے نا کلاسز کے بیچ میں جو دن ہے اس میں آپ قرآن پاک کو اگر پڑھتے ہیں تو اس کو آپ قواعد کے ساتھ نہیں پڑھتے. نہیں قواعد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو بازو کا جو ہے نا وہ مکس ہو جاتی ہے، پہلا رول دوسرے میں، دوسرا رول وہ ابھی ذہن سے نکل رہا ہے، حالانکہ ابھی میں نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے بیٹھ کے پریکٹس کی تھی اس کی. اچھا چلے صحیح ہے، جی انشاءاللہ ہو جائے پھر گا. بھی نکل رہے ہیں. جی اچھا اس کے بعد یہ تحتی، اچھا یہاں پہ من تحتی کے بعد میں نے بتا دیا تھا تحتی ایک تو تاہ میں جو اچھا ہا ہے اس کا ہمس ہے، کیونکہ یہ ساکن ہے نا ہا، تو یہ اس کا ہمس ٹھیک ہے ہوگا. پھر اگلی ٹھیک جو ہے ہے. ہا ہے، تو ہا کے بعد کیا ہے؟ الف ہے الف الف مدہ مدہ ہے، ہے، لیکن مدہ ہے، اگر اور اس اس کے کو بعد آگے سے ملا دیں گے تو پھر الف مدہ جی نہیں پڑھا جائے گا. الف مدہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ گر جائے گا، اور یہ اپنا حمزۃ الوصل ہوگا یہاں پہ. اور اس کے بعد انہار، پھر یہاں پہ نون ساکن ہے اور ہا جو ہے وہ آپ کے حروف حلقی میں سے، تو یہ اظہار ہوگا. ویری گڈ. پھر اس کے بعد زال پہ کھڑا زبر ہے، یہ الف مد کا بدل ہے، اور اس کو دور پہلے کر یہ نون ساکن کے بعد دیکھیے نا ہا ہے، جی اس کے اوپر ہاں کھڑی کھڑا زبر ہے. زبر ہے، سوری ہاں کھڑی زبر ہے، اس کو وہی الف مد کا بدل ہے تو 2 حرکت تک پڑھیں گے. انہار، اور یہاں پہ کیونکہ وقف ہوگا تو اور مد عارض ہو جائے گا، اور
اور را کیسی پڑھی جائے گی؟ را موٹی موٹی پڑی پڑھی جائے جائے گی نا، گی جی، کیونکہ اگر کیونکہ اس کا سکن کر دیں گے تو پھر پیچھے ہا کے اوپر زبر ہے نا، جی زبر ہے، تو بالکل لہذا وہ موٹی پڑھی جائے گی۔ چلیے آگے۔ موٹی پڑ جائے گی، صحیح۔ پھر اس کے بعد زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس یہ الف مد کا بدل ہے، اسے 2 حرکت تک پڑھیں گے۔ پھر کاف کا لام کے ساتھ جو ہے وہ حمزۃ الوصل، مطلب کاف کے بعد حمزۃ الوصل ہے، اور اس کے بعد فوزل، پھر اس کے بعد زا کے بعد حمزۃ الوصل ہے، پھر با کے نہیں، واؤ بعد واؤ کیا ہے؟ فا کے بعد جو واؤ ہے، اچھا فا کے بعد واو لین ہے، ہاں صحیح ہے۔ جی ذالک الفوزل، یہ واو لین ہے، پھر یہ حمزۃ الوصل ہو جائے گا زا کے بعد، اور کبیر یا پھر اس کے بعد مدہ ہے یہاں پہ، اور اگر کیونکہ ہمیں یہاں پہ وقف کرنا ہے تو کبیر را موٹی پڑی جائے گی اور یہ مد عارض ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد ان، پھر یہاں پہ نون مشدد ہے، اس کو زور دے کر پڑھیں گے۔ بد میں تو جو ہے وہ قلقلہ صغرا ہوگا، صحیح ہے۔ شا بد شا نہیں صحیح، ربی اچھا یہاں پہ با کے اوپر مشدد ہے، با مشدد ہے تو یہ زور دے کر پڑھا جائے گا، اور پھر شدید میں دال کے بعد یا مد ہے، اور اس کے بعد اس کو اگر نہیں بلکہ ہم وقف کریں گے تو دال قلقلہ ایک تو مد عارض ہو جائے گا اور اس پہ قلقلہ کبرا ہوگا۔ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد نون پہ مشدد ہے، نون مشدد ہے تو اسے زور دے کر پڑھیں گے، اور ہا پر الٹا پیش ہے تو یہ واؤ مد کا بدل ہے تو اسے زور دے کر پڑھیں گے، یا ڈبل حرکت تک پڑھیں گے، ڈبل حرکت پڑھیں گے سوری۔ ہم لوگ یہ جو کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش، ہم یہ اپنے وہی اردو والی اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم نے اس کو عربی میں اصطلاحیں سیکھی تھی۔ کچھ یاد ہے الٹا پیش کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ الٹا پیش کیونکہ اردو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل بات تو ادائیگی سے ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہمیں وہ اصطلاحیں یاد رہنی چاہیے کہ اس کو اصل میں کیا کہتے ہیں۔ دمہ آدھا تو آپ نے صحیح بتا دیا، دمہ۔ تو اب یہ الٹا جو ہے مقلوبہ، مقلوبہ، صحیح نہیں ابھی یاد نہیں ہوا، اتنا پکا یاد نہیں ہوا، الٹا صحیح الٹا ہو گیا نا، یعنی تبدیل ہو گیا، تو جی مقلوبہ، دمہ مقلوبہ، الدمہ المقلوبہ، یعنی الٹا پیش۔ صحیح الدمہ مقلوبہ، ٹھیک۔ چلیے پھر اس کے بعد انہو پھر ہوا یبدی ویعید، یبدی با کے اوپر غور کریں نا۔ ہاں یہ قلقلہ کبرا صغرا ہوگا، صحیح ہے۔ اور یبدیو حمزہ کے اوپر پیش ہے تو بس اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ نہیں یہ تو سمپل ہے، یبدیو ہاں یہ سمپل ہے، اور اس کے بعد یعید، پھر ویعید یا کے بعد جو ہے وہ نہیں، عین کے بعد یا ہے، یہ یا مد ہے، اور یہاں پہ کیونکہ ہم اس کو وقف کریں گے تو اس صورت میں یہ مد عارض بھی ہو جائے گا اور اس میں قلقلہ کبرا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وہول، پھر اس کے بعد وہول، پھر حمزۃ الوصل ہوگا، اور واؤ کے بعد پھر واؤ جو ہے مد ہے یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حمزۃ الوصل ہوگا، را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے، پھر اس کے بعد ودود میں واؤ مد ہے، اور یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو اس میں قلقلہ کبرا ہوگا دال کے اوپر، مد عارض ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو بس ہم اس کو نارمل ویسے ہی موٹا پڑھ کے ہاں دال کے اوپر پیش پڑھ کے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی چلیے میں ملا دیں یہاں گے، تک آپ رہنے دیں، اب آپ پڑھ دیں اور پھر جی باقی شکیل صاحب کے لیے چھوڑ دیں۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اچھا لہم یہ نا آپ جہاں لمبا کرنا ہے وہاں کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں اور جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ جو چیز ایک حرکت ہے اس کو ایک حرکت ہی دینا ہے. ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. جی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من یہ اب جو ہے تحت جناتن اس کا اخفا نہیں ہوا، جنات نہیں لہم جناتن تجری، کیونکہ یہ تنوین ہے نا، تنوین اس کا اصل میں اخفا ہے نا. صحیح دیکھیں لہم اس میں دو چیزیں ہیں، جنات اس کلمہ میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نون جو مشدد ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم نے زور دے کے پھر دو حرکت تک کھینچنا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی جو آگے تا ہے اس پہ تنوین ہے، ضمتین ہے نا، تو اس تنوین جی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے آ رہا ہے تا جو کہ حروف تا اخفا میں سے ہے، تو یہاں اب اس تنوین کی ہم نے اخفا بھی کرنا ہے. اخفا پھر کرنا آگے ساتھ ہی ذہن میں رکھنا ہے کہ جیم آ رہا ہے جس کا قلقلہ صغرا ہو جانا ہے، پھر آگے را کے تجری بعد یا مدہ آ جانا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو غور کرتے کرتے آپ بے شک تھوڑا ٹائم لیں، پہلے سوچیں جی اور اس کے بعد پھر صحیح ادائیگی کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آیت تھوڑی سی لمبی ہے نا، تو جیسے آپ لاہم جنات پہ آتے آتے اگر آپ کی بس ہو گئی ہے، فرض کیا کہ آپ نے پیچھے چونکہ جی زور دے کے ہر چیز پہ غور دے کے غور کر کے پڑھا ہے، تو اب یہاں آ کے آپ وقف کر سکتے ہیں. آپ کہہ دیں لاہم جنات، ٹھیک ہے، یعنی اگر رکیں گے تو ٹھیک پھر ہے تا کو ساکن کرنا پڑے گا. تو پھر جب ٹھیک ہے آپ نے ساکن کر دیا اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے پڑھیں لہم جنات تجری، اس طرح سے. ٹھیک ہے. ان الذین آمنوا اچھا اب اس میں بھی وعملوا سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں لیکن جی کوشش جی یہ ہونی چاہیے کہ تاکہ ہم بالکل صحیح کریں. یہ جو آپ جی نون ہے بالکل نا، بالکل نون کے اوپر زبر ہے، ایک حرکت دے رہے ہیں ٹھیک، لیکن آپ پھر اس میں وقفہ کر رہے ہیں. وقفہ کرنے کی صورت میں پھر وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں وقف آ گیا ہے. آپ سنیے ٹھیک میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے نا جیسے جی ان الذین آمنو، اب آمنو ساتھ ہی پڑھنا ہے، نون کو زبر دے کے رک گئے. اگر جیسے آپ نے پڑھا نا ان الذین آمنو، تو یہ صحیح نہیں ہے. ہم نے پڑھنا ٹھیک ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں اگر آپ رکیں گے تو تا کو ساکن کر دیں، اگر آپ ملا کے پڑھنا ٹھیک چاہتے ہے ہیں تو پھر تا کو زیر دے کے پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت یہ جو من ہے نا اس کا بھی اخفا ہونا ہے. جی جی من تحت الانہار. صحیح ہے. ذلك الفوز الكبير ان بدش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد صحیح ہے. وهو الغفور الودود. چلیے ویری گڈ جی. چلیے جی شکیل صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس میں حمزۃ الوصل ہے تو یہ زال کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے یعنی ادغام ہوگا. ار جو ہے یہ ار میں را جو ہے نا وہ موٹا پڑا جائے گا. شین کا لام کے ساتھ ادغام ہوگا کیونکہ حمزۃ الوصل ہے. مجید میں یا مد ہے، اور اگر ہم رکتے ہیں تو اس کی حرکت گر جائے گی. اور اس کو پڑھیں گے ہم کلم اس میں ہے کتب جد میں سے، تو ہم اس کا کلکلہ دال کا کلکلہ کبرا ہوگا. اگر نہیں رکتے تو پھر ہم روٹین میں پڑھیں گے یعنی ٹھیک ہے. اور آئین جو ہے وہ مشدد ہے تو اس کو زور دے کے پڑھیں گے، اور ساتھ اس کا علی مد ہے.
لام جو ہے وہ تنوین ہے اور اس کی یارمالون میں سے ہے، اور اس کا ادغام بلا گناہ ہوگا۔ اچھا، جب ہم یرملون کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہاں چونکہ جی، پھر مزید دو کیٹیگریز ہیں، تو جب وہ یرملون میں سے آئے تو پھر جو اگلی کیٹیگری اس میں فال کر رہی ہو نا اس کا بھی نام لیا کریں، جیسے یہاں ہم کہیں گے یرملون میں سے لام اور را میں سے آئیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کیونکہ لام اور را کا یارمالون، قاعدہ الگ ہے، یومن کا قاعدہ الگ ہاں ہے۔ جی ہاں جی جی بالکل۔ اچھا، رام اور لا کے قاعدے میں سے، اس لیے اس کا ادغام بلا گناہ ہوگا۔ ہاں صحیح ہے۔ اور میم کے سال یہ علمد ہے، اور یا اس میں وہ ہے ساکن، تو یہ اس کا وہ ہوگا یامد ہوگا، یامد ہے۔ اور رکیں گے، بلکہ ادھر رکیں گے ہی تو حرکت گر جائے گی، اور ایک تو ہو جائے گا وہ مد واجب نہیں، مد جائز ہو جائے گا، اور کلکلہ کبرا نہیں ہوگا، نہیں، مد عارض، عارض، سوری، مد عارض ہو جائے گی اور کلکلہ کبرا ہوگا، ٹھیک، کیونکہ قطب جد میں سے ہے۔ صحیح۔ اور حل جو ہے یہ لام ہا کو لام کے ساتھ یعنی ادغام ہوگا، اور تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دور کر دیں گے، اور یہ علمت کا بدل ہے۔ صحیح۔ حدیث میں یامد دال کے بعد، اور آگے سل میں حمزۃ الوصل ہے، تو سا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک، اور جنوب میں واو مد ہے، اور اگر رکتے ہیں تو حرکت گر جائے گی اور مد عارض ہو جائے گی، اور کلکلہ کبرا ہو جائے گا دال کا، کیونکہ قطب جد میں سے ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا، آگے را جو ہے اس کو ساکن ہے، تو اس کا حرکت تو ہم بریک پڑھیں گے، کیونکہ پیچھے زیر ہے۔ صحیح ہے۔ او میں واو لین ہے، او وا ساکن ہے اور پیچھے زبر ہے، واو لین ہے۔ وسمو میں واو مد ہے، اور کلکلہ دال کا کلکلہ کبرا ہوگا، کیونکہ یہ قطب جد میں سے ہے، اور یہ اس کا جو ہے واو مد، اس کا مد عارض ہو جائے گی جب صحیح۔ رکیں گے۔ لام شدد ہے، لام جو ہے نا وہ پیچھے لام کے ساتھ مل کے ملا کے پڑھیں گے۔ اور آگے زی میں یا مد ہے، کافارو، اس میں تو کچھ نہیں ہے نا، کافارو میں تو نہیں، را کے بعد واو کیا ہے؟ ہاں سوری، یہ واو مد ہے، ہاں جی ہاں، واو تو مد ہے، دور تک کھینچیں گے اس کو۔ ہاں جی دور کر دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ فی یہ پھر وہ یا مد آ گیا۔ صحیح ہے۔ کاف جو ہے وہ ساکن ہے، تو تا کو ہم کاف کے ساتھ ادغام کریں گے۔ ہاں، زی میں اور یہ کاف کا ہمس ہوگا۔ ہمس ہوگا، ہاں جی، وہ فاصلہ ہاں جی سخت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے یا مد ہے زی میں، جی، اور اگر ہم ادھر رکتے ہیں تو ہم اس کا قطب جد بھی سے کلکلہ کبرا ہو جائے گا، اور یہ مد عارض بھی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ملائیں گے تو پھر ہم نون واو والا ہے وہ یعنی تنوین ہے نیچے، اور یارمالون میں سے ہے، اور ادغام ما گنا ہوگا، یہ یومن میں سے ہے۔ یو من میں سے، ہاں سوری، یو من میں سے ہے، اور اس میں ادغام ما گنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور لام جلالہ ہے، اور اس کا ایک تو ہم دور کر دینی ہے، اور دوسرا لام جو ہے وہ مخفف موٹا والا پڑھا جائے گا۔ ویری گڈ۔ میم یہ نون جو ہے وہ اس کے بعد واو ہے، یہ یارمالون میں سے ہے، اور یو من، اور ادغام ما گنا ہوگا۔ را کے بعد را جو ہے یہ وہ ہے شرط مد، اور حمزہ جو ہے وہ ہے سبب مد، تو یہ مد واجب، ہاں جی مد واجب بنے گی، اور اس کو 4 کر دیں گے ہم۔ ہاں، کیونکہ یہ ہم، ایک کلمے میں دونوں چیزیں تو اس لیے مد واجب ہوگی۔ ہاں جی، اور یہ ہا جو ہے جو میم کے ساتھ ملے گا، کیونکہ یہ
وہ میم مشدد ہے، اور اس کو ہاں کے ساتھ نہیں ملے گا. دیکھیں نا جی، ہا کے دوسرے میم میں تو میم وہ ہے ہی نہیں ہے کوئی اس حرکت. یہاں پہ جو پہلا میم ساکن ہے نا ورائہم کا، ہاں تو جی، اس پہ آپ غور کریں کہ میم ساکن کے بعد پھر میم متحرک آ رہا ہے. ہاں جی، تو اس کو ہم اس ہوتا ہے ادغام شفی. ہاں یہ ادغام ہوگا، یعنی اور ادغام ما گننا ہوگا، میم کے بعد میم ہو تو ہاں جی، ما گننا ہوتا ہوگا، بالکل صحیح ہے. جو کیونکہ اظہار ہے وہ ہمارا بلا گننا ہے، باقی دو چیزیں جڑی ہیں جو ہیں وہ ما گننا ہے. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. اور ہی میں پھر یا مد ہے، جی اور تا ہم رکیں گے، تا کے اوپر تنوین ہے، گر جائے گی حرکت، اور اس کا کلکلہ کبرا ہو جائے گا، کتب جات میں سے ہے، صحیح. اور یہ مد عرض بن جائے گی جو یا مد ہے. بل یہ تو روٹین، با کو لام کے ساتھ ادغام ہوگا. را جو ہے یہ موٹی پڑی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے پیش ہے. صحیح. الف کے اوپر الف کھڑی زبر ہے تو یہ اس کو ہم الف مد کا بدل ہے اور اس کو دور کر دیں گے. اچھا، نون جو اس کے اوپر تنوین ہے، آگے میم ہے، اور یرمل نون میں سے یوں مین میں سے ہے تو یہ ادغام ما گنا ہوگا. صحیح. اور آگے یا جو ہے ساکن ہے تو یہ یا مد ہے، اور اوپر دال کے اوپر تنوین ہم رکیں گے تو کلکلہ کبرا ہوگا کیونکہ یہ کتب جد میں سے ہے، اور مد عرض بن جائے گی یا مد جو ہے. فی جو ہے وہ یا مد ہے، اس میں یعنی یا ساکن ہے، اور لو میں واو لین ہے. ہا کے تنوین اور یہ یو من میں سے ہے، ادغام ما گنہ ہو جائے گا. صحیح. اور آگے ہا جو ہے یہ اس کا ہمس ہو جائے گا ساتھ. ٹھیک ہے. فو میں واو مد ہے، جی. اور زا جو ہے وہ اس کی حرکت گر جائے گی کیونکہ ہم نے رکنا ہی رکنا ادھر، تو صحیح. یہ وہ مد عرض بن جائے گی جو واو مد ہے. ویری گڈ. چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بتا دیے سارے قواعد. اب آپ اس کو پڑھ دیں، اور پڑھتے ہوئے جو قواعد بتائے ہیں نا وہ اس میں نظر بھی آنے چاہیے. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذو العرش المجید، فعال لما فعال لما یرید. صحیح. حل اچھا یہ نا اس پوری سورہ میں جو آیات ختم ہو رہی نا وہ عام طور پہ وہ کلکلہ والے حروف پہ ختم ہو رہی ہیں، تو ہاں جی اور پھر آخر میں جب ہوتا ہے تو پھر کلکلہ کبرا ہوتا ہے. تو جی چونکہ ساتھ مد آ رہی ہے اور مد کے بعد کلکلہ کبرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا نظر آنا چاہیے، وہ یعنی آواز میں محسوس ہونا چاہیے. یہ کوشش کریں کہ وہ دال کا کلکلہ کبرا کریں آخر میں. جی. فعال لما یرید. جی. هل اتاک حدیث الجنود. جی. فرعون و ثمود، بل الذین کفروا فی تکذیب. اچھا یہ جو پہلا بات ہے نا وہ آپ کا تھوڑا لمبا ہوا ہے. اچھا، بل الذین کفروا فی تکذیب. صحیح ہے. یہ جو تکذیب ہے نا یہ کاف کا ہمس کرنے کی کوشش کریں. تکذیب. ہاں وہ نہیں کیا صحیح. تکذیب. جی صحیح ہے. واللہ من ورائہم مجید. نہیں یہ ہا ہے. ہاں جی، یہ جیم نہیں ہے، ہا ہے، محیط ہے. ہاں ہے یہ تو تا ہے. نہیں میم کے بعد ہا ہے نا، محیط. اچھا ہاں جی، محیط. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ جو ہے نا من کے بعد واو کا ادغام ما غنہ ہے تو وہ اس کو آپ 2 حرکت دیں گے تو پھر صحیح غنہ ہوگا. اسی طرح جو مد واجب ہے اس کو بھی تھوڑا زیادہ لمبا کریں. پھر جو ہے نا میم کا میم میں جو ادغام ما غنہ ہے اس کو بھی 2 حرکت دیں گے تو صحیح غنہ ہوگا. پھر ہا کے بعد پھر آگے جا کے مد عارض ہو جائے گی اور پھر اینڈ پہ تو کا قلقلہ بھی کرنا ہے. تو یہ یعنی اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں ایک چھوٹی سی آیت میں, تو ان پہ غور کرتے ہوئے نا کوشش کریں سب کی ادائیگی صحیح ہو. جی ٹھیک ہے. واللہ من ورائہم محیط. ٹھیک میں کرتا ہوں. واللہ من ورائہم محیط. صحیح. اچھا یہ جو میو ہے نا اصل میں جو 2 حرکت دینی ہے نا وہ نون غنہ کو دینی ہے, واو کو نہیں دینی. واو کے اوپر تو پہنچ کے پھر 1 حرکت ہی دینی ہے. یہ ہے من ورائہم محیط. ٹھیک میں کپڑ دوبارہ کرتا ہوں. واللہ من ورائہم محیط. صحیح. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ اب فی کا جو ہے نا یا مدہ نہیں ہوا. کس کا جی؟ فی کا فا کے بعد کیا مدہ ہے نا. جی ہاں جی. اور کر دیں گے فی لوح محفوظ. دیکھیے نا جتنے ہمیں سارے قواعد تو تقریباً پتہ چل گئے ہیں, لیکن اب دیکھیں نا یا فا کے بعد ہے یا مدہ, پھر واو لام کے بعد ہے واو لین, پھر جو آگے مح ہے اس کا ہا جو ہے اس کا ہمس ہے, پھر فا کے بعد واو مد ہے لیکن وہ بھی پھر مد عارض بن رہا ہے. تو یہ چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئی ہیں, لیکن ادائیگی میں وہ چیز پوری کوشش کریں کہ ہر چیز ادا ہو, ہمس بھی ہو, پھر واو لین ہے اگر تو اس کو لو کر کے پڑھیں, پھر یا مدہ ہے تو اس کو 2 حرکت تک پورا کھینچیں, پھر مد عارض ہے تو اس کو کم از کم 4 حرکت تک تو کھینچیں نا اگر اس سے زیادہ نہیں تو. تو یہ یعنی کوشش کریں چاہے 2 بار پڑھنا پڑے تو اس کی صحیح ادائیگی ہو. جی صحیح ہے. فی لوح محفوظ. صحیح ہو گیا. فی لوح محفوظ. ایکسیلنٹ. چلیے جی اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ پوری ہو گئی. تو چلیے ٹھیک ہے جی, پھر صحیح ہے, پھر انشاءاللہ اگلے منگل کو ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.